السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، i+ اکیڈمی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم لوگ اردو قواعد پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فعل کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور فعل کی قسمیں لازم اور متعدی، مثبت اور منفی، فعل لازم تام اور فعل لازم ناقص پڑھا تھا، لیکن ان کے متعلق ایک سوال کا جواب بورڈ پر لکھنا رہ گیا تھا۔ اس لیے آج کے سبق کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے۔ سب سے پہلے بورڈ پر ایک سوال کا جواب لکھا جائے گا اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قلم نکال لیں اور بورڈ پر جس سوال کا جواب لکھا جا رہا ہے اسے اپنی اپنی کاپیوں پر نوٹ کر کے محفوظ کر لیں تاکہ وقت ضرورت آپ کے کام آئے۔ سوال نمبر 3، اثبات و نفی کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون؟ ہر ایک کی تعریف مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ جواب نمبر 3، اثبات و نفی کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مثبت، نمبر 2 منفی۔ نمبر 1 فعل مثبت۔ فعل مثبت اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے خالد ہنسا، محمود نے خط لکھا وغیرہ۔ نمبر 2 فعل منفی۔ فعل منفی اس فعل کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو، جیسے
خالد نہیں ہنسا، محمود نے خط نہیں لکھا وغیرہ۔ فعل کی مثبت اور منفی کے اعتبار سے یا اثبات و نفی کے اعتبار سے جو قسم تھی سوال و جواب کی صورت میں اسے آپ نے لکھ لیا ہے۔ اب ہم بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون ہیں اسے ہم پہلے پڑھیں گے، ریڈنگ کریں گے، اور اس کے بعد پھر بورڈ پہ آئیں گے انشاءاللہ اور آگے سمجھا جائے گا اور سمجھایا جائے گا۔ بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی قسمیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے ساخت کے لحاظ سے فعل کی اردو میں کل 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل حال، نمبر 3 فعل مستقبل، نمبر 4 فعل امر، اور نمبر 5 فعل نہیں۔ فعل نہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فعل ماضی کسے کہیں گے، فعل حال کسے کہیں گے، فعل مستقبل کسے کہیں گے، اسی طرح سے فعل امر کیا ہوتا ہے، فعل نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو ان سارے سوالوں کا جواب ہم معلوم کریں گے۔ آپ کی کتاب میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے بستوں سے اپنی اپنی کتابیں اب نکال لیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو فعل ماضی کی پہلے ہم مثال دیتے ہیں، جیسا کہ کتاب میں لکھا بھی ہے، جیسے خالد آیا، محمود ہنسا، حامد بیٹھا تھا، یا یہ کہ آصف جاتا تھا، یا فرقان گیا ہوگا۔ تو یہ سارے جو فعل ہیں، آیا، آیا ہے، گیا تھا، جاتا تھا، گیا ہوگا، ان فعلوں سے کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہوتا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ ایسا فعل جس کے ذریعے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو تو اس فعل کو فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ فعل ماضی کو انگریزی میں کہا جاتا ہے پاسٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، اور ہندی میں اس کو کیا کہتے ہیں، بھوت کال، بھوت کال اس کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہ تو ٹینس کی بات ہے، زمانہ کی بات ہے، لیکن چونکہ یہاں زمانہ کا لحاظ کرتے ہوئے ہی یہ فعل کی قسم بتائی گئی ہے، اس لیے زمانہ کا ذکر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو بہرحال فعل ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام معلوم ہو۔ اب فعل حال ہے،
فعل حال کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں کام ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں پڑھا رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، خالد خط لکھ رہا ہے، خالد فٹ بال کھیل رہا ہے، عائشہ روٹی پکا رہی ہے۔ یہ سارے جو فعل ہیں یہ موجودہ زمانے میں ہو رہے ہیں، کام چل رہا ہے۔ تو ایسے فعل جو موجودہ زمانے میں ہو رہے ہوں، یا جن فعلوں سے موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اسے ہم فعل حال کہتے ہیں۔ عربی میں اور فارسی میں اس کو مضارع بھی کہا جاتا ہے، اور عربی اور فارسی کی نقالی میں یا یہ کہ ہم یہ کہہ لیں کہ عربی اور فارسی کے تتبع میں اردو زبان میں فعل حال کو فعل مضارع بھی کہتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں فعل حال کی تعریف میں لکھا گیا ہے کہ فعل حال یا فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں موجودہ زمانہ پایا جائے۔ فعل کی تیسری قسم جو بناوٹ کے لحاظ سے ہے اس کا نام ہے فعل مستقبل۔ فعل مستقبل ایسے فعل کو کہتے ہیں جو آنے والے زمانے میں کیا جائے۔ مثال کے طور پر میں دہلی جاؤں گا، یا خالد خط لکھے گا، عائشہ روٹی پکائے گی، محمود میچ کھیلے گا۔ تو یہ سب جو کام ہوں گے یہ کب ہوں گے؟ آنے والے زمانے میں ہوں گے۔ تو آنے والے زمانے میں جس کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اسے ہم کہتے ہیں فعل مستقبل۔ اچھا، ایک بات آپ اور جان لیں کہ فعل حال کو انگریزی میں پرزینٹ ٹینس کہا جاتا ہے۔ پرزینٹ ٹینس آپ کو مدد ملے گی کیونکہ آپ لوگ انگریزی زیادہ پڑھتے ہیں، ہندی تو شاید نہ معلوم ہو، لیکن انگریزی آپ جانتے ہیں، اس لیے انگریزی میں بتانا تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے۔ تو فعل حال کو انگریزی میں پرزینٹ ٹینس کہا جاتا ہے، اور فعل مستقبل کو انگریزی میں فیوچر کہا جاتا ہے، فیوچر ٹینس۔ یہاں صاحب کتاب نے فعل مستقبل کی تعریف میں لکھا ہے کہ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں آئندہ زمانہ پایا جائے۔ آنے والا زمانہ جس فعل کے ذریعے معلوم ہو اس کو فعل مستقبل کہتے ہیں۔ فعل امر کیا ہوتا ہے؟ فعل امر میں مخاطب کو، سامنے والے کو جس سے بات کی جاتی ہے، اسے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو ایسا فعل جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، انگریزی میں اسے آرڈر یعنی کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا جائے تو اسے فعل امر کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک گلاس پانی لاؤ،
یا کھانا لے آؤ، یا یہ کہ کتاب پڑھو، یا آپ لوگ اپنی اپنی کاپیوں میں اس سوال کا جواب لکھو۔ تو یہ جو لکھو، پڑھو، لے آؤ وغیرہ وغیرہ فعل ہیں، ان کو ہم فعل امر کہتے ہیں۔ صاحب کتاب نے فعل امر کی تعریف میں لکھا ہے کہ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے۔ بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی پانچویں قسم کا نام ہے فعل نہی۔ فعل نہی، فعل نہی ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کو کرنے سے روکا جائے، کسی کام کو کرنے سے منع کیا جائے، یعنی ڈسمس کیا جائے، روک دیا جائے، تو ایسے فعل کو اردو میں فعل نہی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر خالد کو نہ مارو، خالد کو نہ مارو، خط نہ لکھو، پانی نہ گراؤ، کھانا مت پھینکو۔ تو یہ جو فعل ہیں، نہ پھینکو، نہ گراؤ، مت مارو، ان افعال کو اصطلاح میں فعل نہی کہا جاتا ہے۔ صاحب کتاب نے فعل نہی کی تعریف میں لکھا ہے کہ فعل نہی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کی ممانعت پائی جائے کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ پیو، تو ایسے فعل کو فعل نہی کہتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کی سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو تھوڑی دیر آپ کو بورڈ پر لکھ کر کے سمجھا دیا جائے۔ تو میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں اور آپ پوری توجہ میری طرف بھی دیں اور بورڈ کی طرف بھی دھیان دیں۔ جی، تو بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی 5 قسمیں ہیں۔ 5 قسمیں ہیں بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 حال، نمبر 3 مستقبل، نمبر 4 امر، نمبر 5 نہیں۔ مختصراً ہم اسے سمجھیں گے، زیادہ طول نہیں دیا جائے گا۔ تو فعل ماضی کی میں کچھ مثالیں لکھ رہا ہوں یہاں پہ، جیسے خالد ہنسا، خالد ہنسا، محمود نے خط لکھا، شاہد نے کتاب پڑھا۔ یہ تینوں جملے آپ دیکھیں، ہنسا، لکھا، پڑھا، اسی طرح سے کھیلا، کودا، کھایا، پیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایسے فعل ہیں جن سے کام کا ہونا یا کرنا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسے فعل جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، انہیں ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ اب ہے فعل حال۔ خالد خط لکھ رہا ہے، عائشہ روٹی
बना रही है, मैं सबक पढ़ा रहा हूँ वगैरह। आप देखें कि लिख रहा है, बना रही है, पढ़ा रहा हूँ, ये जो फ़ेल हैं इन तमाम फ़ेलों से मौजूदा ज़माने में काम का करना या होना मालूम हो रहा है। तो ऐसे फ़ेल जिनसे मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना मालूम हो उन्हें हम फ़ेल हाल कहते हैं। फ़ेल मुस्तक़बिल, इसकी मिसाल मैं लिख रहा हूँ, जैसे खालिद दिल्ली जाएगा, महमूद किताब पढ़ेगा, आयशा रोटी बनाएगी। ये जो फ़ेल हैं, जाएगा, पढ़ेगा, बनाएगी, लिखेगी, सोएगा, खाएगा, पिएगा, खेलेगा, कूदेगा वगैरह वगैरह, ये ऐसे फ़ेल हैं जिनके ज़रिए हमें काम का होना आने वाले ज़माने में मालूम हो रहा है। तो ऐसे फ़ेल जिनके ज़रिए काम का होना या करना आने वाले ज़माने में मालूम हो उन्हें हम फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं, उन्हें हम फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। उसके बाद है फ़ेल अम्र। फ़ेल अम्र की मिसाल देखें आप, जैसे एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, जूते निकाल दो। ये तीनों जुमले आप देखें, इनमें जो फ़ेल इस्तेमाल हुआ है उन पर गौर करें। लाओ, कर दो, निकाल दो, इनमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है, किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो ऐसा फ़ेल जिसके ज़रिए किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए हम उसे फ़ेल अम्र कहते हैं। और अम्र के माने ही होता है हुक्म, अम्र के माने ही है हुक्म देना। बनावट के लिहाज से फ़ेल की पांचवी किस्म का नाम है नहीं। मिसाल देखें आप, सेद को ना मारो, सेद को ना मारो, खाना मत फेंको, खाना मत फेंको, किताब ना फाड़ो वगैरह। नहीं के तहत जो मिसालें लिखी गई हैं उनमें फ़ेल है ना मारो, मत फेंको, ना फाड़ो, इसी तरह से ना जाओ, ना करो, ना बैठो वगैरह वगैरह। तो इन फ़ेलों से हमें किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जा रहा है, किसी काम के करने से रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है।
تو ایسے فعل جن کے ذریعے کسی کام کے کرنے سے روکا جا رہا ہو، منع کیا جا رہا ہو، ان کو ہم فعل نہیں کہتے ہیں، فعل نہیں کہتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ اب آپ کی سمجھ میں بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی جو قسمیں ہیں وہ اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی اور آپ نے اسے مکمل طور پر ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ انہی افعال کے متعلق سوال و جواب لکھیں گے۔ چونکہ آج کے سبق کے لیے مختص کیا گیا ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب ہم آپ سے وداع لیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔